اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ تھے شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اکرم پٹوی صاحب۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ظلم کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جید علماء اکرام الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ محترم قاری محمد حنیف ربانی صاحب، محترم عتیق الرحمان شاہ محمدی صاحب اور محترم طیب الرحمان صاحب۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، کتاب و سنت، شہدائے اہل حدیث حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز علماء کرام اور میرے قابل قدر گجرانوالہ کے غیور اہل حدیثوں، آج کی یہ اہل حدیث کانفرنس گجرانوالہ کی مثالی کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی بات کی جاتی ہے۔ مسلک اہل حدیث ایک نہایت معتدل اور نہایت ہی صاف ستھرا اور سچا مسلک ہے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کسریٰ کے دربار میں
ابو سفیان کے سامنے اور جعفر طیار کے سامنے کسریٰ نے کچھ سوالات کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتلاؤ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے یہ بات کسریٰ کے دربار میں کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ یہ بتلاؤ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی واپس اس مسلک کو چھوڑ بھی گیا ہے، اس مذہب کو چھوڑ بھی چکا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ اس کے مذہب کو اپنا لیتا ہے پھر اس مسلک پر، اس مذہب پر جان تو قربان کرتا ہے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس واقعے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور کائنات کے اندر مسلک اہل حدیث اسلام کی سب سے بڑی سچائی اور اسلام کا دوسرا بڑا نام ہے. اور الحمدللہ آج یہ بات یہاں پر ببانگ دہل اس مجمع عام میں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی صداقت یہ ہے کہ یہ مسلک دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، گھٹ نہیں رہا. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، حق کی علامت یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق کی علامت یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے، حق پھیلتا ہے، حق پھولتا ہے، حق کی آواز بلند ہوتی ہے، باطل ختم ہوتا ہے، باطل جڑوں سے اکھڑتا ہے. جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانہ میں آپ نے توحید کی آواز بلند کی، شرک لرزہ براندام ہوا، آپ نے سنت کی آواز بلند کی، بدعات اور شرک مٹ گئی. آج اہل حدیث اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اسی منہج کو، اسی طریقے کو، اسی راستے کو جو آپ نے چھوڑا تھا آج لے کر پھیلا رہے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا پر اہل حدیث آج غالب آ رہے ہیں. آج اہل حدیث پوری دنیا پر غالب آ رہے ہیں. الحمدللہ. وہ زمانہ گیا کہ جب اہل حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا کرتے تھے. آج اہل حدیث آپ کو جگہ جگہ پر ملیں گے. آج اہل حدیث آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے. اور الحمدللہ یہ اس مسلک کی صداقت کی سب سے بڑی علامت ہے. آج اسلام کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ، بڑا خطرہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج امریکہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، آج روس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، آج برطانیہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ان سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر اسلام کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو، اہل سنت کو، اہل حدیث کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو وہ اس صوفی ازم سے ہے، اس قبر پرست ٹولے سے ہے، اس شرک و بدعت کے اندر لتھڑے ہوئے لوگوں سے ہے جو مشکل کشا مانتے ہیں تو درباروں کو مانتے ہیں، جو حاجت روا مانتے ہیں تو قبروں کو مانتے ہیں. آج خطرات ان سے لاحق ہیں. آج اسلام کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے
کہ اسلام کے حلیے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو بدلا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندہ خان کے اندر ایک بل پیش ہوا ہے، انہوں نے کہا دنیا کے اندر صوفیزم کو عام کرو، صوفیت کو دنیا میں پھیلاؤ، صوفیت کا پرچار کرو، صوفیت کو سپورٹ کرو، ان کی مالی اعانت کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کو پھیلاؤ اور سلفیت کو ختم کرو۔ سلفیت کو ختم کرنے کے 3 طریقے انہوں نے بتلائے ہیں۔ انہوں نے کہا یا سلفیوں کو مقابلہ کر کے ختم کر دیا جائے، یا سلفیوں کو مار دیا جائے، یا سلفیوں کے عقائد اور نظریات کو بدل دیا جائے، یا سلفیوں کے اندر عقائد اور نظریات کو تبدیل کر دیا جائے، اور تیسری بات انہوں نے کہی یا سلفیوں کو مراعات دے کر خرید لیا جائے۔ سلفیوں، اہل حدیثوں، آج تمہارے لیے امریکہ بھی پریشان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی کسی قوت کے سامنے جھکتے نہیں ہے، بکتے نہیں ہے، پٹتے نہیں ہے۔ ہر میدان کے اندر، چاہے وہ بدعت کا میدان ہو، چاہے وہ شرک کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر سینہ صبر ہو کر توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں، سنت کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ ہے، امریکہ کو اہل حدیث سے خطرہ ہے، برطانیہ کو اہل حدیث سے خطرہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستانی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے، چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کا سربراہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے صوفیت کو پھیلانا ہے۔ ہم نے کس کو پھیلانا ہے؟ صوفیت کو پھیلانا ہے۔ صوفیت کیا ہے؟ اسلام کے مد مقابل ایک مذہب ہے۔ صوفیت کیا ہے؟ توحید کے مد مقابل، سنت کے مد مقابل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مد مقابل ایک دین ہے۔ اس دین کی دعوت کیا ہے؟ اس دین کی پکار کیا ہے؟ وہ کلمے کے مخالف جاتی ہے۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہو سکتا، مشکل کشا ہو سکتا، داتا کوئی ہو سکتا، دستگیر کوئی ہو سکتا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی حاجت روائی کرنے پہ قادر ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کلمہ یہ سبق دیتا ہے، اسلام آباد کا بری امام تمہیں بری نہیں کر سکتا ہے، لاہور کا علی حجویری تمہارا داتا نہیں بن سکتا ہے، یہ سندھ کا شہباز قلندر تمہارا مشکل کشا نہیں بن سکتا ہے۔ اگر تمہارا مشکل کشا کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اگر حاجت روا کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ اس وقت دنیا کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر یہ نظریہ اور یہ عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے اندر بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن شرک ایک بنیادی بیماری ہے۔ جب انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، درباروں کے صورت میں، مزارات کی صورت میں، عرس کی صورت میں، میلاد النبی کے جشن کی صورت میں، کل 40ویں 7ویں کی صورت میں آج بے شمار بدعات، بے شمار شرکیہ باتیں امت مسلمہ کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو اہل حدیثوں، آج تمہاری ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں علماء کھڑے ہیں، جہاں صلحاء کھڑے ہیں، جہاں مقررین کھڑے ہیں، جہاں واعظین کھڑے ہیں، وہاں آپ بھی ان کے سامنے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہو کر چلیں اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کرتے پھریں کہ اہل حدیث کا وہی مسلک ہے جو محمد رسول اللہ نے کوہ صفا پر بیان کیا تھا۔
یاد رکھیں آج خطرات ہمیں اندر سے بہت لاحق ہیں. پاکستان کو، پاکستانی لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنے کا بڑا بھیانک طریقہ اپنایا جا رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں بنا ہوا. پاک پتن کے اندر مسلمان لوگوں نے، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والوں نے پاک پتن کے اندر بھیشتی دروازہ بھی تیار کر رکھا ہے. اور اس کے اوپر لکھا ہے، اس بھیشتی دروازے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں چلا گیا. مسلمانوں یہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اس سے بڑا اسلام کے ساتھ کوئی دھوکہ اور مذاق ہو سکتا ہے؟ مجھے وہ واقعہ یاد آیا 1989 کے اندر پاک پتن کے اس بیشتی دروازے کو کھولنے کے لیے ہر سال گورنمنٹ کا ایک بندہ جاتا ہے. اس سال پاکستان کے ایک مذہبی امور کا وزیر تھا جو فیصلہ آباد کا رہنے والا تھا اور بہت بڑا مشرق اعظم تھا. اس مشرق اعظم وفاقی وزیر نے وہاں جا کر تالا کھولنا تھا، اس بھیشتی دروازے کو کھولنا تھا. وہاں پر وہ گیا، وہاں کا جو گدی نشین ہے اس کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. گدی نشین کہتا ہے مجھے 5 لاکھ روپیہ چاہیے اس دروازے کو کھلوانے کے لیے. یہ کاروباری اڈے ہیں، یہ کاروباری اڈے ہیں، یہاں پر شرک بھی ہوتی ہے، بدعات بھی ہوتی ہیں، لوگوں کا ایمان بھی لٹتا ہے اور یہاں پر ان کا کاروبار پروان چڑھتا ہے. انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ دیں تب یہ دروازہ کھول سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپس میں گفتگو طویل ہوتی چلی گئی. گورنمنٹ کہتی ہے 2 لاکھ دیتے ہیں، اس نے کہا 5 لاکھ لینا ہے. انہوں نے کہا 3 لاکھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں 5 لاکھ لینا ہے. اس نے کہا 4 لاکھ، اس نے کہا 5 لاکھ لینا ہے. بات بڑھتی چلی گئی. 2 دن بیت گئے، وہ دروازہ نہ کھلا. وہاں پر لوگوں کی لائنیں لگ گئی، بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. آخر کار دوسرے دن وہ دروازہ کھلتا ہے. وفاقی وزیر اس دروازے کو کھولتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے، وہاں پر لاٹھی چارج ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب لاٹھی پولیس چارج کرے تو پولیس کی لاٹھیاں اندھی ہوا کرتی ہیں. پولیس کی لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ اندھی ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اب لاٹھی برس رہی ہے، یہ چیف جسٹس پر برس رہی ہے یا عام آدمی پر برس رہی ہے. یہ مارتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو مار رہے ہیں. مارتے ہوئے ان کی لاٹھیاں اندھی ہوتی ہیں. جب لاٹھی چارج ہوا بناوٹی بھیشتے دروازے پر، وہاں وہ وفاقی وزیر بھی زخمی ہوا، بے شمار لوگ زخمی ہوئے. کئی لوگ داخل ہو سکے، کئی پاؤں کی نیچے روندے گئے. اگلے دن اخبار کے اندر اس کی تصویر چھپی. اس کی تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وفاقی مذہبی امور کا یہ وزیر بھیشتی دروازے کے اندر زخمی حالت میں داخل ہوا. زخمی حالت میں وہاں پر داخل ہوا ہے. جنت کے اندر جا رہے ہیں، لاٹھیاں کھا کر جا رہے ہیں. یہ تم نے جنت بنائی ہے، یہ پاکستانیوں تم نے جنت بنائی ہے. اور یہاں پر بے شمار چیزیں اور بھی ہیں. مظفر گڑھ سے پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، اس نے مجھے بتلایا، اس نے کہا شاہ جی مظفر گڑھ کے اندر پل صراط بنا ہوا ہے. پل صراط، یہ ایک نئی خبر ملی اور سکر راوی کی خبر ہے. میں نے کہا وہ کیسا پل صراط ہے؟ کہتے ہیں پہاڑی کے اوپر دربار ہے، درمیان میں چھوٹی سی پگڈنڈی ہے. جو بندہ اس پگڈنڈی کے اوپر چلتے ہوئے بغیر نیچے گرے پہاڑی کے اس دربار تک پہنچ جاتا ہے اور واپس بغیر گرے ہوئے نیچے آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شخص پل صراط سے گزر گیا. تو میں نے کہا آپ بھی گئے ہیں؟ کہتا ہے ہاں میں بھی پل صراط کو کراس کر کے آیا ہوں. سامعین محترم یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے مد مقابل ایک دین کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ درباری، یہ مزاری، یہ قبروں کے بیوپاری، یہ قبروں کے پجاری، یہ قبروں کے کاروبار کرنے والے، یہ مردوں کو بیچ کر کھانے والے، اللہ کی قسم ہے ہمارا مقابلہ دنیا کے کسی مذہب و مسلک سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے تو مشرک لوگوں سے ہے، اہل شرک سے ہے. ہمارا مقابلہ ہے تو اہل بدعت سے ہے.
کسی شخص نے سوال کیا تھا، جمعے کے اندر یہ سوال مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ میلاد کے بارے میں کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جشن میلاد کا جلوس نکالنا یہ بدعت ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو لہب کو میلاد کے جشن میں جہنم کے اندر دودھ پلایا جاتا ہے، شہد پلایا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں لوگ، آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا، مجھے اور کوئی بات سمجھ نہ آئی، مجھے ایک بات سمجھ آئی، میں نے کہا ہاں بخاری پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کائنات کے اندر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے، اور اس بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے اس واقعے پر ایمان ہے، اس واقعے کو میں صحیح مانتا ہوں، لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، میں نے کہا ایک وہ ہے، دو گروہ بنے تھے اس وقت، ایک گروہ ابو بکر صدیق کا تھا جس نے پوری زندگی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا، رسول اللہ کی سیرت پر چلا، صورت کو اپنایا، کردار کو اپنایا، عادات کو اپنایا، اخلاق کو اپنایا، گفتار کو اپنایا، ہر چیز کو اپنایا۔ اللہ نے پوری زندگی اس کو جنت بخش دی۔ اللہ نے کہا یہ مرے گا، اس پر جنت کو میں نے واجب کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور میں نے کہا ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے صرف ایک دن خوشی منائی اور پورا سال جہنم میں چلے گئے۔ ایک دن انہوں نے ریلیکس حاصل کیا، ایک دن انہوں نے دودھ پی لیا، اور پیا کہاں پر جا کر؟ جہنم کے اندر۔ شہد کہاں پر جا کر حاصل کیا؟ جہنم کے اندر۔ ہمیں ایسا شہد نہیں چاہیے جو جہنم میں جا کے ملتا ہے۔ ایسا شہد تمہیں ہی مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو ابو لہب کا طریقہ، تمہیں مبارک ہو ابو جہل کا طریقہ، تمہیں مبارک ہو عتبہ شیبہ کا طریقہ، ہمیں مبارک ہو ابو بکر صدیق کا طریقہ، عمر فاروق کا طریقہ، عثمان غنی کا طریقہ، حیدر کرار کا طریقہ، عشرہ مبشرہ کا طریقہ، ہمیں یہ مبارک ہو، تمہیں وہ مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، آج اسلام کو بڑا خطرہ ان چیزوں سے ہے۔ سامعین محترم، گجرانوالہ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ گجرانوالہ کے رہنے والے غیور مسلمانوں، گجرانوالہ کے رہنے والے اہل حدیثوں، اہل توحید، آپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ شرک کے خلاف آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، آج بدعات کے خلاف آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز کو ہر جگہ سے بلند کریں، ہر جگہ پر کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کی قسم ہے اگر آج آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اس کے بعد آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ اور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کائنات کا سب سے سچا مسلک ہے۔ اہل حدیث کائنات کا سب سے سچا مسلک ہے۔ اگر اہل حدیث کائنات کے اندر سب سے سچا مسلک نہیں ہے تو دنیا کے اندر کوئی بھی مسلک سچا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جس کی بنیاد رسول اللہ نے خود رکھی ہے، اور آج امریکہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے سلفیوں کو مٹانا ہے، ہم نے سلفیوں کو مٹانا ہے، ہم نے اسلام کو مٹانا ہے، ہم نے قرآن کو مٹانا ہے، ہم نے حدیث کو مٹانا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ قرآن کیا مٹائیں گے، یہ حدیث کیا مٹائیں گے، یہ الحمدللہ اہل حدیث کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ یہ قرآن و حدیث کو مٹانا تو بڑے دور کی بات ہے، قرآن کو بھی حفاظت میں رکھنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کو بھی حفاظت میں رکھنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، چاندنی بکھیر رہا ہے، جب تک کائنات کا نظام چلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سورج آتا ہے،
جان جاتا ہے ساری کائنات چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اس وقت تک قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی موجود رہے گی، اور اس وقت تک اللہ کے فضل سے اہل حدیث بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ذمہ داریاں ہیں سامعین محترم، آج بنیادی طور پر میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، خدا را بد عملی کی زندگی سے نکل کر باہر آ جاؤ، آج اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے پورے جسم پر اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرو، اپنے کاروبار کے اندر اسلام کو نافذ کرو۔ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کی وہ بات، کھڑے ہو کر منبر رسول پر وہ یہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں اپنے گھروں کو پاکیزہ کرو، اپنے گھروں کے اندر کتاب و سنت کو نافذ کرو۔ ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اس نے کہا عبداللہ ہمیں نصیحت کرتے ہو، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر کے اندر کئی باتیں خلاف شرع موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئے، منبر سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے جا بڑھیا تو میرے گھر پر چلی جا، میرے گھر کے اندر جا کر دیکھ، کوئی بات تجھے خلاف سنت نظر آئے، کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے، کوئی بات دین کے خلاف نظر آئے، اسلام کے خلاف نظر آئے، تو بے شک آ کر مجھ سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھ میں تیرے سامنے یہ عہد کرتا ہوں، اگر میرے گھر کے اندر ایک بات بھی خلاف سنت نکل آئے، اسلام کے خلاف نکل آئے، آج کے بعد عبداللہ اس منبر پر نہیں چڑھے گا۔ وہ عورت چلی گئی، عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر چلی گئی، عبداللہ ابن مسعود کے گھر کو دیکھا، گھر کے رہن سہن کو دیکھا، گھر کی خواتین کو دیکھا، واپس آ کر کہنے لگی اللہ کی قسم ہے میں نے عبداللہ ابن مسعود کے پورے گھر کو دیکھا ہے، لیکن میں نے اس گھر کے اندر ایک بات بھی خلاف سنت نہیں پائی ہے۔ سامعین محترم، آج ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے گھروں کے اندر خلاف سنت کوئی بات موجود نہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر آج گانوں کی کیسٹیں موجود، ہمارے گھروں کے اندر آج خرافات موجود، ہمارے گھروں کے اندر آج بے نمازی موجود، ہمارے گھروں کے اندر آج داڑھی کو صاف کرنے والے موجود، ہمارے گھروں کے اندر آج بے شمار بیماریاں موجود۔ اللہ کی قسم ہے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا، اہل توحید کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے کردار کو بھی صاف کریں، اپنے ویہار کو بھی صاف کریں، اپنے گھر بار کو بھی صاف کریں، ساری کائنات کے اندر رب کے نظام کو نافذ کریں، رب کے دین کو نافذ کریں۔ اللہ کی قسم ہے اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کتاب و سنت نافذ کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے ہاں آپ بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آج تو بڑی کمیاں ہمارے اندر ہیں، بے شمار کمیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا صحابہ کا کہ صحابہ جس علاقے میں جاتے تھے وہاں جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دین ہے اس پر عمل کرو، یہ ہے اس پر عمل کرو، وہ یہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ صحابہ کی کیا دعوت تھی؟ کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج اس محفل کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہمارے اندر بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ کی قسم بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اپنے گریبان کو بھی ذرا دیکھیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں۔ آپ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی قسم ہے یہ زمین بھی آپ کی ہے، یہ آسمان بھی آپ کا ہے، یہ ساری کائنات آپ کی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں پر، اعمال صالحہ والوں پر کہ لیستخلفنہم فی الارض، اللہ زمین کا خلیفہ تمہیں بنائے گا۔ اہل حدیثوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے کردار میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے کہ اللہ خلافت ہمیں نہیں دے رہا، ہمارے اعمال درست ہوں، اللہ کی وہی خلافت ہمیں مل سکتی ہے۔
مسلک اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ کانفرنس ہے جو منعقد ہوتی ہے، بڑا ان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمارے بھائی محمد اکرم زاہد بھٹوی حفظہ اللہ نے بڑی محنت اس میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس کانفرنس کو اس علاقے کے لیے نہیں، اس بستی کے لیے نہیں، گجرانوالہ کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے اللہ ہدایت کا سبب بنا دے۔ بس ایک ہی گزارش ہے آپ سے، اپنے کردار کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں، اپنے معاملات کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں۔ دنیا کا نقشہ اس ٹائم بڑا عجیب سا بن رہا ہے، اسلام کے خلاف بہت کچھ آج آ رہا ہے۔ اہل حدیثو، آج یہ آزمائشیں تم پر آنے والی ہیں، یہ آزمائشیں تمہارے گھروں پر دستک دے رہی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایک شخص مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی حالت اس طریقے سے بگڑ جائے گی۔ آج یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں، صبح کو ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں، شام کو ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں، رات کو ہماری ایمان کی کیفیات اور ہوتی ہے۔ ہر حال میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے مسلک پر قائم رہو، اہل توحید ہو، توحید پر قائم رہو، بدعات سے نفرت کرو، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ اگر یہ کام کرو گے، اللہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا، آخرت میں بھی اللہ کی جنت تمہارے لیے ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کی اور پھر آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔